بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے اور زکوٰۃ کے 100 مسائل کورس کلاس نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے پہلی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں 25 سے زیادہ ہم نے روزے کے مسائل اور فتاوی پر بات کی تھی اور اس کے جوابات دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہم نے آپ کو PDF بھی ساتھ ہی سینڈ کر دی تھی۔ کلاس نمبر 2 روزہ اور زکوٰۃ کے 100 مسائل کورس، اس کے ہم پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اسائنمنٹ جو آپ کے پاس آئے گی، اس کے اگر ہم سوال دیکھیں تو اس میں 25 سوال آج کے ہیں، ان میں سے 4 اہم ترین سوال جن کے آپ نے ایک لائن پہ جواب لکھے تصویر کھینچ کے ہمیں واٹس ایپ گروپ میں کر دینی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے ہمیں اسائنمنٹ مل جانی ہے۔ 4 لائنوں کی اسائنمنٹ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ نے محبت سے اس کلاس کو سنا ہے اور آپ نے مسائل کی اس کلاس میں حصہ لیا ہے۔ پہلا سوال ہے کینسر اور گردے کے مریضوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ دوسرا سوال ہے اسائنمنٹ کا، روزے کی حالت میں منہ میں دوا لگانا کیا حکم ہے۔ تیسرا سوال، حالت روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، کیا حکم ہے۔ امتحانات کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ روزے چھوڑ دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ برکت کے لیے آغاز کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم الشان مہینے کی فضیلت سے۔ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا پہلا سوال پڑھتے ہیں جناب، نابالغ اگر روزہ توڑ دے تو کیا قضا کا حکم ہے۔ اس بارے میں حکم شرعی ہے کہ نابالغ بچہ روزہ توڑ دے اگر روزہ رکھ کر، تو اس پر توڑے ہوئے روزے کے بدلے قضا روزہ رکھنا یا کفارہ دینا لازم نہیں ہے۔ تاہم بچے کو حکمت عملی سے محبت سے روزے کے مسائل سمجھائیں تاکہ وہ بچہ روزے کو کھلواڑ نہ سمجھے۔ روزے میں تھوڑی سی الٹی آئی، کچھ واپس چلے گی، اس بارے میں حکم شرعی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی وضو کے لیے کلی کے بعد منہ کی تری نکلنے سے روزے کا کیا حکم ہے۔ اس بارے میں حکم شرعی ہے کہ جی اس تری کو نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مراد روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کینسر کے مریضوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ اس بارے میں حکم شرع ہے کہ روزے کے سبب کینسر کے بڑھ جانے کا یقین ہو یا کسی ماہر طبیب یعنی ڈاکٹر نے بتایا کہ روزہ رکھیں گے تو مرض کے بڑھنے یا جان جانے کا اندیشہ، تو فی الحال ان پر روزہ رکھنا لازم نہیں، تاہم صحت ملنے پر لازم ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ گردوں کے مریضوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ محض ہی گمان کی بنا پر فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ہاں رمضان المبارک آنے پر اگر یہ ظن غالب یعنی پکا یقین ہو کہ روزہ رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا مکمل یقین ہو تو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور سنیں صحت ملنے پر اس کی قضا رکھنا بھی لازم ہے۔ روزے کی حالت میں اندرونی چیک اپ، ایسی جو سوال میں پوچھی گئی صورت جی اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا رکھنا لازم ہے، لہٰذا بہت احتیاط اس روزے کے دوران اس چیک اپ کی جائے۔ صرف جمعے کا روزہ رکھنا، فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ جمعے کا روزہ ہر صورت میں مکروہ نہیں، مکروہ صرف اس صورت میں جبکہ کوئی خصوصیت کے ساتھ صرف جمعے کا روزہ رکھے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان الموظر شب برات آ گئی یا 27 رجب وغیرہ آ گئی تو کوئی ایسی اس کے اندر ممانعت نہیں، اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ رہی بات یہ کہ صرف اس لیے خاص روزہ رکھنا کیونکہ آج جمعہ ہے یا میں ہر جمعے میں ساری زندگی جتنے جمعے میں روزہ رکھتا ہوں، اس روزے کا بالتخصیص جو ہے یعنی مخصوص کرنا وہ مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں کیا پاکی کا غسل یا غسل جنابت کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کرتے وقت غسل کے تمام فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کلی کیے یا ناک میں پانی چڑھائے بغیر غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا، البتہ ان دونوں امور میں احتیاط کی جائے گی۔ کیا نفل روزہ بغیر سحری کے رکھا جا سکتا ہے؟ یاد رہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں بلکہ سنت ہے، اگر کسی وجہ سے سحری نہ کر سکیں تو بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہو جائے گا، البتہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ سحری کر کے روزہ کیا جائے۔ سوال یہ کہ اعتکاف میں اگر ایک بندے نے روزہ چھوڑ دیا تو کیا اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ سنت اعتکاف
اعتکاف کے لیے، یعنی وہ جو آخری 10 روزہ اعتکاف رمضان المبارک ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا اگرچہ کسی عذر کے سبب ہی کیوں نہ ہو تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو ایک دن رات کے اعتکاف کر کے اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اور روزے میں زخم لگا، چوٹ لگی اور خون نکلا ہے تو اب کیا روزہ رہے گا کہ نہیں؟ یاد رہے روزے میں جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو روزے میں کیا منہ میں دوا لگائی جا سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں منہ میں دوا یا مرہم لگانا جائز نہیں۔ اگر دوا کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں سٹیم یعنی بھاپ لینا، روزے میں بھاپ سٹیم لینے کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی نے لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پورے مہینے کا فدیہ ایک ہی ساتھ ایک فقیر کو روزوں میں دے دیا تو کیا کریں؟ یاد رہے کہ یہ اختیار ہے، وہ روزوں کا فدیہ ماہ رمضان سے پہلے ادا کر دے یا ماہ رمضان کے اختتام میں کر دے یا درمیان میں دے دے، ایک فقیر کو دے دے یا پورے ماہ کا دے دے یا کئی فقیروں کو دے دے۔ ایسا ہے وہ بندہ صاحب اختیار ہے جو فدیہ دینے والا ہے۔ حیض میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے کیا؟ تو یاد رہے کہ حیض کے دنوں کی نمازیں معاف ہیں اور ان کی قضا نہیں، لیکن دوران رمضان جتنے روزے رہ گئے وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ قضائے رمضان کے روزے کس موسم میں رکھیں؟ کسی بھی وجہ سے خواہ عذر شرعی کی بنا پر یا بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کے فرض روزے اگر نہ رکھے ہوں تو ان کی قضا کرنا ضروری ہے، لازمی نہیں کہ جس موسم میں روزے چھوٹے ہیں اسی موسم میں رکھے جائیں، جب بھی موقع ملے فوراً جلد از جلد اس قضا کو ادا کیا جائے۔ جو شخص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا کیا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا؟ جی ہاں، ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ کیا نفلی اعتکاف ٹوٹنے پر بھی قضا ہے؟ اعتکاف ختم ہونے کی وجہ سے اس کی قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ جو اس مسئلے میں اوپر ایک خاتون نے نفلی اعتکاف کا جو ہے مسئلہ پوچھا وہ سنت موقدہ نہیں ہے، وہ نفل اعتکاف ہے۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے کا حکم۔ حالت روزہ میں انسولین کا انجیکشن لگانا تو جائز ہے، سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عمومی طور پر انجیکشن کی سوئی دماغ تک نہیں پہنچتی اور جوف تک یعنی معدے تک جانے کا کوئی عارضی راستہ بھی نہیں ہے۔ حالت روزہ میں ٹوٹ پیسٹ کرنا کیسا؟ فرمایا کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بلکہ ایسا ہے کہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت، اس طرح روزے کی حالت میں بھی سنت۔ کیا حالت روزہ میں جھاگ والی مسواک کرنا بھی کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے، جھاگ والی مسواک بھی ہے۔ اگر روزہ دار ہونا یاد اور چبانے سے ریشے ٹوٹتے ہوں یا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو چبانے سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ روزے میں کھٹی ڈکاریں آنا، کھٹی ڈکار آنے سے جناب روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ ڈکار آنے سے پانی حلق تک پہنچ جائے۔ کیا حاملہ عورت کو روزہ معاف ہے؟ ایسا کہنا مطلقاً درست نہیں۔ حاملہ کے لیے اس وقت روزہ چھوڑنا جائز ہے جب اپنی یا بچے کی جان کے نقصان کا خدشہ ہو۔ امتحانات کی وجہ سے طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا رمضان کے روزے چھوڑ دینا، فرمایا کہ بلا عذر شرعی اس کا چھوڑنا گناہ۔ سالانہ امتحانات یا گرمی شرن فرض روزہ چھوڑنے کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا بالغ طلباء کو لازمی طور پر روزہ رکھنا پڑے گا ورنہ وہ گناہگار ہوں۔